اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. وہ میرے لیے دن بڑا خاص تھا جب میرے گھر میں رحمت اتری. تو ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر فرمائے, دیکھے ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا تو مجھے واپس آ کے بتاتی جی چوتھی بیٹی ہوئی ہے. اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار, تقدیر سے کس بات کا الجھاؤ. مجھے فیصلہ باد سے ایک بڑھیا نے کال کی, مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے. میں نے کہا ماں اولاد نہیں ہے؟ تو مجھے کہتی 4 بیٹی. میں نے بیٹیاں رحمت ہیں. مجھے کہتی وہ انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. یہ رویے ہیں ہمارے معاشرے کے. وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا. ہم آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے, اگر اولاد ہو صرف بیٹیاں ہو تو نہیں جینے دیتے. اور پھر یہ 2 طرح کی جو بیٹیاں نا, بے اولاد اور جو زیادہ بیٹیاں جنم دیتی ہیں, ان کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر ہوتا ہے. ایک جھگڑا تھا, میں بھی وہاں چلا گیا, بات سنی. میں نے کہا اتنی بڑی بات تو کوئی نہیں, آٹا گننی تھی ہلنی کیوں ہوئے. میں نے کہا چل ماں جان دے, کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں. یقین جان اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا, اس کے بھائی کے منہ پہ مارا, اور آواز کیا تھی, جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سٹ چڑی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا مرد بات کرتا تو بحث کرتا, یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے. میرے نبی عورت کو عزت عطا فرمائے اور یہ پاؤں کا جوتا کہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی. حضور فرمائے اس پہ کچھ بچا لینا. انہوں نے بچا لیا. حضور فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا. عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے, میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں. حضور عورت کو عزت دیں اور ہم پاؤں کا جوتا خیال کریں. ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں, میاں بیوی اور تیسرا اللہ, جب تک یہ 3 ہوتے ہیں نا گھر برباد نہیں ہوتے. ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا تو گھر برباد ہوا. میرے ایک ملنے والے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے اور میری بڑی ہمشیرہ کریں گے. میں نے کہا بہنوئی بھی عزت کی جا پہ ہے, بہنیں ماں کا روپ ہے. اچھا کچھ گھروں میں نا جو کھاتے پیتے داماد ہوتے ہیں نا, ان کی بڑی چلتی ہے, اور بعض اوقات ہمارے بڑے بھی انہیں اختیار دے دیتے ہیں, ان کا بنتا ہی نہیں. جب یہ لوگ فیصلے کریں گے تو رد عمل کے طور پہ دیواریں کھڑی ہوں گی, رشتوں میں دراڑیں آئیں گی. جن کا بنتا ہے انہیں فیصلہ کرنا چاہیے. میں نے کہا یار میرا آپ سے سوال ہے, آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے یا آپ فیڈر پیتے ہو یار, ابھی تک اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے. اور یار ہم اپنے کمرے کی آواز باہر کیوں نکالتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی ہیں, وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. ہم اتنے غسیلے, جیب سے موبائل نکالا, سسر کو کال کیے, میرے علی نہیں, انہوں اگے لا کے لے جا. یار آپ تو ساری رات خراٹے برتے رہے, لیکن آپ کو کیا خبر ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پہ کس طرح تڑپ تڑپ کے گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. ہم نے قدم قدم پہ ذلیل کیا. درگزر والا مزاج پیدا کرو دوستو, معاف کرنے والا مزاج پیدا کرو, ایک اچھے شوہر بنو یار. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. میں نے ان کی زوجہ کا بیان پڑھا, بڑا دل کو لگا. آپ فرماتی میرے شوہر کی 6 خوبیاں ہیں جو مجھے متاثر کر گئیں. یہ شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو وہ ایک کامیاب شوہر ہے. میں اور آپ دیکھیں گے آیا کہ وہ ہمارے اندر خوبیاں ہیں. سنیے گا, آپ فرماتی میرے شوہر کی 2 اچھی عادتیں یہ ہے, جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے آتے ہیں, اور جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے. آتے بھی مسکراتے, جاتے بھی مسکراتے. اور ہم بغور دیکھیں تو ہم آتے بھی گالیاں دیتے ہیں, جاتے بھی گالیاں دیتے ہیں. ہم دکان میں, ہم فیکٹری میں, ہم کارخانے میں اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں جناب. ہمارے جیسے ہی کوئی نہیں, لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں. او بھائی ہمیں جسے 2 4 500 روپے کا نفع ملا یار, وہاں ہم اخلاقی سارے تقاضے پورے کریں. آنے والے کو پانی پلایا, کسی کو کھانا کھلایا, کسی کا سامان اٹھا کے جو ہے وہ اس کی گاڑی تک چھوڑنے گئے. جہاں سے 500 1000 کا نفع ملا وہاں اخلاقی تقاضے سارے پورے کیے, وہاں اخلاقی تقاضے پورے کیے. او بھائی جو صبح سے شام تک ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے, ہمارے بچوں کی دیکھ بھال, ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی, ہمارے گھر کے بوڑھوں کی خدمت, ہمارے گھر میں مہمان آئے تو مہمان نوازی, جو صبح سے شام تک ہماری خدمت میں لگی ہے, کیا اس کے لیے 2 میٹھے بول کوئی نہیں؟ آتے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں آ سکتے, جاتے مسکراتے نہیں جا سکتے. فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے. یہ تیسری عادت ہے, اچھی خوبی ہے, خرچ دینے میں بخل. ہم باہر دوستوں میں بیٹھے تو 10,000 کا کھانا کھاتے, 2 لاکھ مری اڑاتے ہیں. گھر میں 500 روپے دیا تو اس کا بھی حساب لیا,
بھائی مہینے کا سارا وہ کیا اس کو کہتے ہیں راشن تو ہم ڈال دیتے ہیں, تیرے خرچے کیڑے نے پیچھے چھاڑ آئیں گے. یار یہ کتنی چھوٹی بات ہے, کوئی یہ کہے کہ پیچھے چھوڑ آتی ہے, یا ہمارے بوڑھے یہ بات کرے کہ یہ سسرال والوں کو کھلائے اور جنہوں نے پال پوس کے جوان کر کے پڑھا لکھا کے آپ کو دے دیے یار, وہ ہمارے 500,000 کے بھوکے. یہ کتنی گری ہوئی اور کتنی غیر اخلاقی بات ہے کہ ہم یہ بات کریں گے سسرال والے نے کھوائے. کیا کھوانا ہے اس نے؟ باہر 10,000 کا کھانا کھائے, باہر 2 لاکھ مری اڑائے, گھر میں 500 دیا تو اس کا بھی حساب لیا. آپ فرماتے میرے شوہر کی چوتھی اچھی عادت یہ ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے, جس طرح والدین کی خدمت اس کے کندھوں پہ ہے نا, نانو نف کا بڑھاپے میں اسائی پیری ہے بیٹا, اسی طرح بیوی کی خدمت بھی شوہر کے کندھوں پہ ہے. دیکھیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا, اس میں بے تکلفی ہوتی ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس ہے, لیکن اگر آپ کسی کے کندھوں پہ ڈال دے کہ خرچ تو لینا ہی دے کو لے, تو وہ تو بدلے بھی لے گی, ہاں وہ تو حساب بھی پورا پورا لے گی. او بھائی جو آپ نے والدین کی کرنی آپ کرو, بیوی کو جو دینا وہ بھی آپ خود کرو. اور 5ویں خوبی فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے, اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. پیر صاحب مرید کے گھر گئے, مرید نے کھانا اچھا بنایا, مرید کی گھر والی نے نا کھانا اچھا بنایا, انہوں نے کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو وہ آپ دیدہ ہوگی, رونے لگی. تو آپ فرماتے بیٹا تو نے تو شرمندہ ہی کر دی ہے. کہا آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا, آپ کی مرید پہ رونا آیا. کہا ہوا کیا؟ کہا جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. میرے نبی گھر تشریف لاتے, حضرت انس فرماتے حضور فرماتے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیا حضور سالن نہیں سرکہ روٹی ہے. فرمایا لے آؤ. دیکھیے گا بھائی حضور سرکے سے روٹی کھاتے اور کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. سرکہ تو ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آ جاتا ہے, آ ہی جاتا ہے یار, تو پھر حضرت کے تیور دیکھنے والے ہوتے. پہلے تو گھور کے دیکھے گا, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا. تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ یہ کوئی رویے ہے؟ آپ فرماتی میرے شوہر کی 6ٹھی خوبی اور بہت بڑی خوبی, اگر جوانوں اس ایک عادت پہ عمل کر لیا جائے تو گھر جنت بن جائے گا. طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی. ہمارے پاس دارالافتاء میں روزانہ کی بنیاد پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. لوگ طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل نہیں پوچھتے, طلاق دے کے طلاق کے مسائل پوچھتے, بلکہ کہتے ہیں مولوی جی حل کڈو. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا تو یہ بہت جلد معاف کر دیتے. اور ہم کہتے ہیں اس کو 6 مہینے لوا یدی عقل ٹکانے آئے, اور یہ 6 مہینے کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے تو ہمیں کیسا لگے بھائی. یہ کتنی چھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں. اچھے لوگ وہ ہیں بھائی, فرمائے کسی کو شرمندہ نہ کرنا, یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. ایک دوسرے کو عزت دینے والا ماحول بناؤ. حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا کہ لوگوں کو آپ نے علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پڑیاں تھی میرے پاس اور آج کی وجہ سے یہ 7 لے کے جائیے گا. پوچھا گیا وہ کون کون سی؟ فرمایا فرق بڑی جلدی پڑے گا. کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. تو کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو, مقدار بڑھا دیا کرو. تو بھائی باہر مقدار بڑھائیے تو گھر میں بھی مقدار بڑھاؤ نا, عزت دو یار. ایک فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے, جماعت کا ٹائم, ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی, وہ اٹھنے لگے. اٹھتے تو نمایاں ہوتے, نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے. اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا اور ہم قدم قدم پہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے, جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. ہمارے مابین ہمارے گجرانوالہ کا فخر, بہت بڑا نام, بہت بڑا حوالہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں اور آپ ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے.